بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان اللہ. اللہ کے بارے میں ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گفتگو کر لیتا ہے. اس گفتگو میں ایک غلط فہمی بہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہر جگہ اپنے ذات سے موجود ہے، اور دوسرا ایک نقطہ بہت لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ دکھنے کا چیز ہی نہیں ہے. جیسا ہوا ہے دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کو بھی دیکھ نہیں سکتے، یا ساؤنڈ ہے. تو اس بارے میں ٹی وی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ایک اچھے بندے تھے، بلکہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ دکھنے کا آئٹم ہے نہیں جو اس کو دیکھیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا خود کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ بہت پریشان ہو گیا، بولے گا نہیں دیکھا تو ایک بہت بڑا الزام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے. تو بولا بیچارہ الجھن میں بول دیا کہ اس سوال کو چھوڑ دیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھنے کا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم میں قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام تو ایک اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بھی خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا پہاڑ اپنی جگہ میں رہے تو پھر تم میرے کو دیکھ سکو گے. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت ہے. تو اب یہ جب اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ذات سے، تو اس طریقے سے تو پھر وہ ایک پہاڑ کیا سارے پہاڑ سارے ہریالی ختم ہو جانا تھا. تو اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے کا صفت ہے کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، لیکن وہ دیکھنے کے لیے بہت پاور کی ضرورت ہے، اور وہ پاور انسانوں میں ہے نہیں. مرنے کے بعد جنت میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بارنباس کی انجیل میں ہے کہ شاگرد ان کے حواری لوگ پوچھے ان سے کہ اللہ کو ہم جنت میں دیکھیں گے تو کیا اللہ جنت سے زیادہ چھوٹا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے جیسا سورج کو دیکھتے ہو جو ہزاروں گنا زیادہ بڑا ہے، اس زمانے میں ہزاروں گنا بڑے تھے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو سورج جو دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن اس دنیا کی آنکھوں سے سورج کو دیکھ لیتے ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب بہت بڑا ہے تو اس کو جنت کی آنکھوں سے دیکھ سکو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مثال دیا کہ یہ دنیا جو ہے پہلے آسمان کے مقابلے میں سمندر کا اور ایک قطرہ یعنی سینڈ کا ریتی کا ایک قطرہ اس کے ایسا مقابلہ دیا. اور دوسرا آسمان کے سامنے پہلا آسمان ایک ذرہ کے جیسا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے کے سامنے دوسرا، چوتھے کے سامنے تیسرا، پانچواں کے سامنے چوتھا، چھٹا کے سامنے پانچواں، اور ساتواں آسمان کے سامنے 1 سے لے کے 6 آسمان تک سب ذرہ کے برابر ہے. پھر بتاتے ہیں کہ وہ جنت جو ہے ان سے بھی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت وغیرہ سب ذرہ کے برابر ہے. لیکن جنت میں اللہ کو ہم جنت کے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. اور جنت کا بڑا اچھا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے، ایک روشنی ان کے اوپر چمکے گی، وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کے قریب آ رہا ہے.
اللہ فرمائے کہ جنت کے باشندوں تم پر سلامتی ہو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین آیت نمبر 58. اللہ جنتی کی طرف دیکھے گا اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں بحث. اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے تو بڑا کلیئر ہے نا کہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بہت دور ہے. فرشتے اور روح جو ہے یہ تقریباً 50,000 سال میں اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں. اور جو امر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ان کے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ 1000 سال میں جاتے ہیں. تو یہ امر کا رفتار ہے. جیسا روشنی کا رفتار تیز ہوتا ہے تو امر کا رفتار تیز ہے. اور فرشتوں اور روح کا رفتار جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے کہ یہ 1000 سال میں پہنچتے وہ 50,000 سال میں پہنچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ممکنات بالکل ہے لیکن آخرت میں دیکھنا ہے اور اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنا ہے کہ آپ اس لائق ہوں کہ آخرت میں جنت میں اللہ کی رحمت اور فضیلت سے اللہ کا دیدار کرنے کا موقع ملے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی لوگ پوچھے بھی تھے کہ ہم لوگ سب جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ وہ بھی بات کر رہا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے تو الگ الگ کچھ عجیب سا لگے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دیا کہ جیسا تم فل مون کو چاند کو دیکھتے ہو, کوئی امریکہ میں دیکھ رہا ہے, کوئی پاکستان میں دیکھ رہا ہے, کوئی انڈیا میں دیکھ رہا ہے, کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور لوگ کو بھی چاند ابھی توجہ دے رہا ہے, بلکہ ہر کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ہم اور چاند ایک دم الگ بات چیت میں مصروف ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف ہیں. تو جیسا دنیا میں چاند کو دیکھ کر فیل کرتے ہیں, دعا کریے ہم سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فیل کرنے کا موقع ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.